5 سال سے یہ حکومت اقتدار میں ہے. یہ 5 سال اور لے لیں، 50 سال اور لے لیں، اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں نہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ پارلیمان ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے کہ نہ کوئی سننے والا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ بات ضرور کریں، ان باتوں کی نشاندہی کریں جس کی آج ملک کو ضرورت ہے. بجٹ کے بارے میں بہت سی تقاریر ہوئی ہیں، لیکن ایک بات بڑی عیاں ہے کہ یہ بجٹ بے معنی ہو گئے، کیونکہ جس ملک میں غریب غریب تر ہوتا جائے اور امیر امیر تر ہوتا جائے اس ملک کا بجٹ ناکام ہوتا ہے. جس ملک کے اندر آج لوگوں کی خوراک کم ہو جائے، اور میرا نہیں خیال کہ شاید دنیا میں ایسے ممالک ہوں گے، بڑے ممالک، جن کے اندر جو آبادی ہے اس کی خوراک میں کمی آئے، گندم میں کمی آئے، آبادی بڑھنے کے باوجود گندم میں کمی آئے، گوشت کی استعمال میں کمی آئے، مرغی کے استعمال میں کمی آئے، سبزیوں کے استعمال میں کمی آئے، دودھ کے استعمال میں کمی آئے. کوئی اور ملک ایسا ہے نہیں. تو آج جو لوگ پارلیمان میں ہیں، جو حکومتوں میں ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کمی پیدا کیوں ہو رہی ہے. اضافی ٹیکسوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی تھی اور قرضوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی تھی، وقت کے ساتھ بڑھتی گئی. لیکن آج بھی جو بنیادی سٹرکچر ہے بجٹ کا وہ تبدیل نہیں ہو سکا. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ترقی کی ہے. آپ ان سب کو چھوڑ دیں، صرف بنگلہ دیش کا بجٹ دیکھ لیں، پرسوں ان کا بجٹ بھی آیا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں. ہم سے یہ علیحدہ ہوئے تھے، تو جب ان کے بجٹ کو دیکھیں گے اور اپنے بجٹ کو دیکھیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری کمی کیا ہے. یہ وہ خرابیاں ہیں جن کا اگر ہم آج ان کو دور نہیں کریں گے تو پھر آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ہر سال ایک حکومت آئے گی، کوئی وزیر اعظم ہوگا، بے اختیاری ہوگا، اس کا وزیر خزانہ ہوگا جو اگر اسی قسم کا بجٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا کرے گا. بلکہ اگر یہ حکومت چاہے تو اگلے 10 سال کے بجٹ آج ہی بنا کر آپ کو دے سکتی ہے. اگر آپ ملک میں ریفارمز نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی یہ بجٹ کی کچھ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہیں. یہ بجٹ ان بریف کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں پوری سمری ہوتی ہے بجٹ کی. تو اس میں نے دیکھا تو آج بھی 150 وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، 150 ادارے، ڈویژنز یا آٹونومس باڈیز ملک کے اندر موجود ہیں. 150. اور جو منسٹر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم آسٹیرٹی کریں گے، اور آسٹیرٹی کرتے کرتے تقریباً 100 ارب زیادہ خرچ ہو گیا. تو پہلی ہماری گزارش ان سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے آسٹیرٹی مت کریں، جو آپ کا بجٹ ہے اسی کے اندر رہیں، اسی کو استعمال کریں. تو اس دفعہ اس سے بھی 100 ارب بڑھا کر حکومت کے اخراجات کے لیے رکھا گیا ہے. تو یہ جو 150 ڈویژنز اور ادارے آٹونومس بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ختم نہیں ہو سکتا. یہ وہی ادارے ہیں جو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی موجود تھے، یہ شاید اس کے بعد بڑھ گئے ہیں. جب آپ نے اپنے اختیارات صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیے ہیں تو اپنے ادارے بھی کم کریں، حکومت کا سائز کم کریں، اس کے نظام کو بدلیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے معاملات کو چلا سکے. عجیب عجیب قسم کے جب آپ جتنا بھی آپ اس بجٹ کو پڑھتے ہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت باتوں کو چھپا رہی ہے. مثلاً اس بجٹ ان بریف کے 26 نمبر صفحہ پر ایک ہیڈ ہے 361 ارب روپے کا، لکھا ہوا ہے نیشنل اکنامک انیشیٹوز. یہ کون سے انیشیٹو ہیں جو آپ نے لینے ہیں؟ اگر اتنے بڑے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ رقم ہمارے دفاع کے رقم کا
11% سے زیادہ ہے. جو حکومت کا کل خرچہ ہے اس کے 1/3 سے زیادہ ہے. یہ ہے کیا کسی کو پتہ نہیں ہے. صرف 3 الفاظ لکھے ہیں: نیشنل اکنامک انیشیٹو. بھئی کون سے انیشیٹو جو ہیں جو آپ $1.5 ارب کے انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب عجیب باتیں اس بجٹ میں نظر آئیں گی. ایک حکومت نے خود اپنی ناکامی کے اعتراف جو ٹیبل 3 ہے اس کے اندر کیا ہے کہ پرائمری سپورٹ GDP بھی کم ہو گیا, پرائمری سرپلس بھی کم ہو گیا, اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ جو تھا اس کے اندر کمی آئی ہے. پتہ نہیں کیسے آئی ہے, لیکن حالانکہ نمبر تو کچھ اور بتاتے ہیں. اوور آل فزیکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, لیکن ہم نے GDP کو بڑھا دیا اور کہا کہ جی یہ جو ایز پرسنٹیج GDP کم ہو گیا ہے. بجٹ ایکسپینڈیچرز بڑھ گئے ہیں. ہر چیز جو ہے تقریباً اس کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے زوال پذیر ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. ملک میں شرح غربت مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا, شرح غربت بڑھتی جا رہی ہے. اور جہاں پر 280 روپے کی آمدن کو, یومیہ آمدن کو سطح غربت قرار دیا جائے اور پھر بھی سطح غربت بڑھ رہی ہو, پھر اس معیشت کا کیا حال ہوگا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس کا کوئی ذکر نہ بجٹ میں ہے, نہ وزیر اعظم کی تقاریر میں ہے, نہ ہی ملک کی کسی پالیسی میں ہے کہ آپ کس طرح حالات کو بہتر کریں گے. کہ آپ نے ان حالات کو قبول کر لیا کہ ہمیں بس یہی حالات منظور ہیں, ہم اسی طرح چلتے رہیں گے جو ہمارے حالات ہیں. آج جو ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری جو ہے وہ تاریخی سطح پر ہے. تو اس ملک کے نوجوان کو کیا امید ہم دیں گے کہ اب سب کی ذمہ داری ہے. کیا امید دیں گے کہ اس کا مستقبل بہتر ہوگا. اور صرف بات ان امپلائمنٹ کی نہیں ہے, بات انڈر امپلائمنٹ کی ہے. یہاں بچے ہیں جو انجینئرنگ کی ڈگریاں, میڈیکل کی ڈگریاں, ماسٹر کی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں, لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی. اگر نوکری ملتی بھی ہے تو ان کی جو قابلیت ہے اسے بہت کم سطح کی ملتی ہے. اور یہ بہت خطرناک اسٹیٹسٹک ہوتا ہے. اس کا کوئی ذکر پاکستان کے کسی نمبرز میں نہیں ہے کہ انڈر امپلائمنٹ پاکستان میں کیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اس ملک کے نوجوان کو مایوس کرتی ہیں. اس ملک کے نوجوان آج چھوڑ کر ملک کو باہر جا رہے ہیں, اور ہمارے حکمران اس بات پر خوش ہیں کہ ہم ایکسپورٹ تو نہیں بڑھا سکے لیکن ریمیٹنس بڑے بڑھ گئے. اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں, لوگ آپ پر عدم اعتماد کر کے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اور مجبوری میں اپنے خاندان کو پیسے بھیجتے ہیں. اگر ان تک ہو تو کبھی نہیں بھیجیں گے, کیونکہ کسی کا اعتماد ان حکومتوں پر نہیں ہے. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہ عوام کی حکومتیں نہیں ہوتی. وہ عوام کے نمائندے ایوانوں میں نہیں بیٹھے ہوتے, عوام کے نمائندے حکمران نہیں ہوتے. وہ نظام ناکام ہو چکا ہوتا ہے, اس پر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے. اگر 15 لاکھ نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر ایک سال میں چلے گئے تو کسی وجہ سے گئے ہیں نا. یہ عدم اعتماد ہے آج ملک کے حکمرانوں پر, اس ملک کے نظام پر. اس بات کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے, نہیں قبول کریں گے تو ملک آگے چلنا بہت مشکل ہے. آپ اسی طرح چلتے رہیں گے, سطح غربت بڑھتی رہے گی, قرضے بڑھتے رہیں گے, آپ عوام پر اضافی ٹیکس لگاتے جائیں گے, اور جو آپ کی تعلیم پر اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے, آپ کے صحت پر اخراجات کم ہوتے جائیں گے. آپ ان سارے معاملات کو دیکھ لیں کہ سیکیورٹی پر, میں ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا, سیکیورٹی پر ہم جو اخراجات کر رہے ہیں وہ ہمارے اخراجات جو وفاقی حکومت کے تعلیم پر ہے اسے بہت زیادہ ہیں, جو صحت پر ہے اسے بہت زیادہ ہیں. ہمارا سارا نظام ہی بدل گیا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہم اس کو درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آج کیا ملک میں نوجوان خوش ہے, مطمئن ہے؟ کیا کسان خوش ہے یا مطمئن ہے؟ کیا تاجر خوش ہے یا مطمئن ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ صنعت کار خوش ہے یا مطمئن ہے؟ آپ کسی معاشرے کے کسی شعبے کو لے لیں, ہر شخص پریشان ہے.
صرف اس ملک کی اشرافیہ جو پریشان نہیں ہے، ان کی حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ آج ملک کی پالیسی کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مجھے ایک اس بجٹ کے اندر کوئی ایک پالیسی بتائیں جس سے اس ملک کے غریب کا بھلا ہوتا ہو۔ آپ نے صرف اضافی ٹیکس لگا کر اس زندگی اور مشکل کر دی ہے، اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور نمبر جو آپ کو کبھی پاکستان کے بجٹ میں نہیں ملتا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو عام آدمی ہے، کمپنیاں نہیں، عام آدمی انکم ٹیکس کتنا ادا کرتا ہے۔ ریاست کا اور شہری کا ایک رشتہ ہوتا ہے، جو شہری کو اس کا حقوق دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم نے اپنی شہریوں سے تمام حقوق لے لیے، آج کوئی بھی بنیادی حق جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کے شہری کو میسر نہیں۔ ہم نے جو اس کی ذمہ داری ٹیکس پے کرنا، ٹیکس ادا کرنا، ہم نے وہ ذمہ داری بھی اس کو نبھانے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ کو یہی ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہر شخص پر لگتا ہے۔ جب اس ملک کی اشرافیہ ٹیکس ادا نہیں کرے گی، جو اس ملک کی پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر غریب آدمی ادا کرتا ہے وہ ٹیکس۔ یہ وہ خرابی ہے جس کی کئی نشاندہی یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک نظام موجود ہے، اسے کہتے ہیں سی این آئی سی۔ کیوں پاکستان میں ہر سی این آئی سی ہولڈر کو آپ ٹیکس پیئر نہیں بناتے؟ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، فائل آپ کو ٹیکس ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ کے حالات سامنے آ جائیں گے۔ آج اشرافیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹیکس سے، وہ اس ملک میں ٹیکس کے نظام کو نہیں چلنے دیتی۔ آج بھی آپ ٹیکس کا نظام دیکھیں، اس کے اندر ایک آپ کا سی این آئی سی ہوتا ہے، اور اس کو سی این آئی سی نہیں کہتے، رجسٹریشن نمبر کہتے ہیں، اور نیچے ایک این ٹی این ہوتا ہے۔ ان دو نمبروں کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں واحد ملک ہے جس میں ایک سینٹرلائزڈ آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ آپ کو ہر شخص کے بارے میں ہر بات بتا سکتا ہے کہ وہ کیا خرچ کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کیسے اس کی آمدن ہے، کیا وہ کرتا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن حکومت استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ پھر جس ملک کے حکمران ہیں ان کی حقیقت بیان ہو جائے گی، جس میں اشرافیہ ہے اس کی بھی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ یہ کر کیا رہا ہے، اس کی آمدن کیا اور یہ ٹیکس کتنا ادا کرتا ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں، اس کے اثاثے کیا ہیں، یہ سب حکومت جانتی ہے، لیکن عوام کے سامنے نہیں رکھے گی۔ عوام پر صرف وہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگائے گی جو آج بھی لگ رہی ہے، جہاں اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ غریب ادا کر رہا ہے یا امیر ادا کر رہا ہے۔ ایک امیر کے لیے سال کی 50,000 انڈائریکٹ ٹیکسیشن دینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک غریب کے لیے یہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، اور یہ آج کی حقیقت ہے۔ آپ گن کے دیکھ لیں کہ اس ملک کا ہر شخص کتنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن ادا کر رہا ہے، بلکہ غریب زیادہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اخراجات ان معاملات میں زیادہ ہوتے ہیں جن میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن اب لگائی ہوتی ہے۔ یہ وہ خرابی ہیں جن کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بات کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان اقتدار کے بانوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو زوم میں آج آپ اقتدار میں، یہاں بہت سے پہلے بھی زوم میں یہاں بیٹھے رہے ہیں، اسی قسم کے بجٹ پیش کرتے رہے، یہی تقاریر کرتے رہے۔ 40 سال سے تو میں سن رہا ہوں، ہم نے خود بھی تقاریر کی ہیں، اس کی حقیقت بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ماضی میں کچھ نہ کچھ سپیس موجود ہوتی تھی کہ ملک کچھ ترقی بھی کر لیتا تھا، کچھ آگے بڑھ جاتا تھا۔ لیکن اب پچھلے آپ 8-10 سال کو، خاص طور پر پچھلے 5 سال کو دیکھ لیں، ملک مکمل طور پر زوال پذیر ہے۔ کوئی مثبت پہلو کسی بھی آپ کو شعبے کا نہیں ملے گا، ہر شعبہ زوال پذیر ہے۔ تو یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا، باقی تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ ہمارا کام ہے معاملے کی نشاندہی کرنا، کسی پر تنقید یہاں مقصد نہیں ہے، کسی کی برائی مقصد نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ آج اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے، غریب غریب تر سے ہوتا جا رہا ہے، ملک کی معیشت تباہی کے دانے پر ہے، کوئی شخص ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو کاروبار کہاں سے آئے گا، روزگار کہاں سے آئے گا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں پوری دنیا میں ایک نمبر لکھا جاتا ہے کہ ہم نے کتنے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، پاکستان میں نہیں لکھا جاتا۔ اس سے آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جس ملک میں آپ کو اضافی قرضے لگا کر اور اضافی ٹیکس لگا کر آپ حکومت اپنے اخراجات پورے کرے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ یہ باتیں مایوسی کے نہیں، حقائق کی باتیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے حقائق سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ملک کے حقائق ہیں جو آج یہاں پر بیان کیے گئے۔ اور مشکل اس بات کی ہے کہ آج ہم اس جگہ پر یہ سیمینار اس لیے کر رہے ہیں، ہوٹل میں نہیں کر رہے، کسی مارکی میں نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں کوئی اجازت نہیں ہے، آج بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ پناہ گاہ سمجھیں جہاں پر آپ کم از کم یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر منع کر دے گا کہ یہاں پر آپ سیمینار نہیں کر سکتے، ملک کے معاملات کی بات نہیں کر سکتے، ملک کے بجٹ کی بات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میڈیا کا جو آج حال ہے وہ میڈیا ہم سے بہت بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جب تک آپ ان معاملات کو درست نہیں کریں گے، ملک آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے۔ یہی ہماری تجویز اس ملک کے حکمرانوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔